میرا عطا پتا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، فکر جس کی کربلا حسین دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن پانچواں چراغ ہے، عشق کا پگلا ہم سب علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، حسین میرا بادشاہ حسین سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اور نرالے انداز کے اندر حمد باری تعالیٰ نعت مصطفیٰ اور منقبت امام علی مقام ہمیں عالی جناب بلبل باغ مدینہ قاری محمد شریف صاحب باسروی سنا رہے تھے. اب اس معزز موقر مہمان کا ہم کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے. ہمارے آپ کے جانے پہچانے حضرت علامہ مولانا اشاہ حضور نور المشاہق سید نور میاں صاحب قبلہ اشرف الجیلانی کرسی کتابت پر رونق بار ہے. ایک اعلان سماعت کرے. آج کا یہ پروگرام غلامان اشرف ویلفیئر سوسائٹی کے بینر تلے سالانہ ہوتا ہے، اسی بار ہوا ہے، اور پروگرام کے اختتام پر انشاءاللہ رزل غلامان اشرف ویلفیئر سوسائٹی نے جو اسلامی کوئز مقابلہ کروایا اس میں جن بچوں نے اچھے نمبر حاصل کیے حضور نور المشاہق کے ہاتھوں سے انہیں انعامات سے بھی نوازا جائے گا. لہٰذا دل جمی سے بیٹھے رہیں بلا کسی تاخیر کے. آپ کی سماعتوں کے حوالے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، یا امام، یا امام، عظمت مصطفیٰ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینة فرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وسلم. الحمدللہ
الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم ومن تذكر جيران بذي السلم ماذا اجتدم عن جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وما الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا حسين سبط من الأسباط أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمتی روحی پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں معین الدین حسن عالم پناہ رسوئے ماں غریباں یک نگاہ پیرے پیران میرے میران شاہ جیلاں غوث پاک ایک نظرداری برحال ماں پریشان غوث پاک لی خمسة نطفی بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ ندانم جست مل جائے ندارم جست ماوائے توی خود سازو سامانم اغثنی یا رسول اللہ شاہا بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ رضایت سائل بے پر توی سلطان لا تنہر شاہا بحر عظیم خانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے تمام خوبیاں اور تمام تعریفیں ہیں جس نے اس ساری کائنات کو وجود عطا فرمایا سلام فرشتوں کی مقدس جماعت پر صلاۃ و سلام نبیوں اور رسولوں کی مقدس جماعت پر بالخصوص سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبیوں کو مقصود کائنات بنایا اور تمام نبیوں اور رسولوں کا سردار بنایا۔ آئیے ہم اور آپ اپنے بزرگوں کے طریقے کے مطابق اپنے عشق رسالت میں اضافہ کرنے کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جی لگا کر باواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا و ملجانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ اس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت
مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا تذکرہ سنیے اب ان کا دل بیدار کے ساتھ، ہے جنہیں خاص قرابت شہ ابرار کے ساتھ، صرف زینب کا وہ خطبہ سر دربار نہ تھا، روب حیدر کا بھی تھا جرأت گفتار کے ساتھ، بیڑیاں صدمہ پیاس نقاہت صحرا ظلم کیا کیا نہ ہوئے عابد بیمار کے ساتھ، ہائے کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے، ہائے کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے، نام تک جن کا کبھی آیا نہ بازار کے ساتھ، بولے عباس ہم لوگ ہیں میدان کے دھنی، ہولیاں کھیلی ہیں چلتی ہوئی تلوار کے ساتھ، آل زہرا کا سنا ہے کہ ثنا خاں ہے نصیر، آئیے ملتے ہیں اس شاعر دربار کے ساتھ، ہزاروں میں 72 تن تھے وہ تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے، کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یوں فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، دوائے درد اسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے، یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو امام عرش مقام علی جدہ و علیہ السلام کا ذکر کرنے سننے کی سعادتیں نصیب فرمائی ہیں۔ جن جوانوں نے اور جن بزرگوں اور بچوں نے اس محفل حسین کو سجانے میں شرکت کی ہے، محنت کی ہے، اللہ پاک سب کی نیتوں سے واقف ہے، سب کی نیتوں کے مطابق اللہ دارین میں انہیں اجر سے مالا مال فرمائے۔ 7ویں سال یہ مسلسل 7واں سالانہ اجلاس ہے شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کے ذکر پاک کے حوالے سے۔ آپ ہر سال کربلا سنتے ہیں اور کربلا کی انفرادیت یہ بھی ہے کہ صدیوں سے سننے کے بعد بھی اہل محبت کو یہ داستان کبھی پرانی نہیں لگتی۔ کسی کو رب توفیق دیتا ہے تو وہ 10 دن مجالس محرم کو منعقد کرتا ہے، کسی کو توفیق ملتی ہے تو وہ 1 دن ان کے نام پر ذکر کی محفل سجاتا ہے، کسی کو توفیق ملتی ہے تو وہ ان کے نام سے سبیل پر نیاز لگاتا ہے، کسی کو توفیق ملتی ہے تو وہ ان کے نام سے ضرورت مندوں کو مال دیتا ہے اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔
یہ سب محبتوں کی علامت ہے، یہ سب سینے میں دھڑکنے والے دل کے اندر حسین رہتے ہیں، اس کی دلیل ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے، شریف صاحب پڑھ رہے تھے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اس خاکدان گیتی پر بہت سے ایسے لوگ آئے جن کو بادشاہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ ایسے ایسے لوگ تھے جو پوری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ایسے ایسے لوگ تھے جن کے خطے بہت لمبے چوڑے تھے، لیکن جتنے بادشاہ زمین آئے اور گئے، ان میں سے سوائے مصطفیٰ کے وفاداروں کے ایک تو کسی کا نام بھی باقی نہیں رہا، اور جتنے وفادار بھی آئے ان میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے گزرے جن کا تذکرہ اس وقت تک ہی ہوتا رہا جس وقت تک وہ صاحب تخت رہے۔ بادشاہت ان کی چلتی رہی، لوگ ان کے قصیدے پڑھتے رہے۔ دنیا بھر کے لاکھوں بادشاہ وفادار ہوں یا بے وفا ہوں، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں۔ یہ دنیا ایسی ہے، یہ دنیا صحیح معنوں میں کسی سے وفا نہیں کرتی۔ توجہ ہے آپ کی؟ جی مولانا فیاض صاحب کو گرمی بہت لگتی ہے۔ ابھی تو بارش کا مسئلہ تھا، اب خدا نے فضل فرمایا کہ وہ رک گئی تو ابھی یہ چالو ہو گئی۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر توجہ سے سن لیجیے۔ زمین پر آنے والے بادشاہوں کا دغدغہ، ان کا دبدبہ اکثر و بیشتر اسی وقت تک باقی رہتا ہے جس وقت تک وہ جناب اپنی کرسی پر، اپنے تخت سلطنت پر بیٹھے ہوں۔ بادشاہ گیا، دھیرے دھیرے اس کا نام و نشان مٹنے لگتا ہے۔ آپ جس حکومت کی بھی تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے، آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آج اللہ باز کسی بادشاہ کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، اور ویسے بھی اس کی بادشاہت، جن کے تذکرے ملتے بھی ہیں، ان کی بادشاہت اسی وقت تک رہتی ہے جس وقت تک وہ اپنے تخت پر بیٹھے رہے۔ لیکن حسین ایک ایسے بادشاہ کا نام ہے جسے تخت پر رحمت للعالمین نے بٹھایا ہے۔ حسین ایک ایسے بادشاہ کا نام ہے، کسی بھی علاقے کی حکومت ہو، کسی بھی علاقے کی کسی بھی بادشاہ کا دور ہو، کوئی بھی سلطنت ہو، سلجوقی سلطنت ہو، ایوبی سلطنت ہو، عثمانی سلطنت ہو، کوئی بھی سلطنت، مغلیہ سلطنت ہو، یہ جتنی سلطنتیں ہیں سب اسی بادشاہ شاہ کربلا سرکار شہنشاہ حضرت امام عرش مقام علی جدی علیہ السلام کے قدموں کی خیرات ہے۔ ساری دنیا کے بادشاہ آتے ہیں، ان کی بادشاہت اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ زمین کے اوپر رہتے ہیں، جب تک وہ اپنے تخت پر براجمان رہتے ہیں، جلوہ افروز رہتے ہیں، اس وقت تک ان کی بادشاہت چلتی ہے۔ مگر حسین پاک کی شان یہ ہے، جس وقت زمین کے اوپر تھے تو کبھی وہ اور ان کے بھائی کبھی حضور کے کندھوں پر ہے، کبھی حضور کی پشت پر ہے، کبھی صدیق اکبر کے کندھے پر ہے، کبھی حضرت عمر فاروق اعظم عظمت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کبھی عثمان ذو النورین پیار کر رہے ہیں، کبھی علی حیدر کرار اٹھا رہے ہیں۔ غرض کے جب زمین کے اوپر تھے تب بھی کبھی ابن عباس ان کی رکاب تھام رہے ہیں، کبھی ابو ہریرہ ان کی جوتیاں اٹھا رہے ہیں۔ زمین کے اوپر ہے حسین، تب بھی ان کی بات
کا نام ہے. اور عرض کروں حسین صرف زمین کے اوپر رہ کر بادشاہی کرنے والی ذات کا نام نہیں, صرف کربلا میں آرام کر کے بادشاہی کرنے والے کا نام نہیں, بلکہ اس مقدس جماعت علماء سے پوچھیں, میرے اور آپ کے پیغمبر نے کہا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جب جنت میں جائیں گے تو جنتی جتنے ہوں گے ان سب کے شہنشاہ کو بھی حسنین قریب ہے. ایسا بادشاہ حسین ابن علی, ایسی شہنشاہی امام عرش مقام کی ہے. اور یہ بادشاہت ووٹوں سے نہیں ملی ہے, یہ بادشاہت رسول پاک کی اس زبان سے ملی ہے جس کو امام نے کہا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حسین ایسے بادشاہ کا نام ہے جس کی بادشاہت پر نہ کل کوئی حرف آیا تھا نہ آج کوئی حرف آیا, بلکہ خطہ کسی کا بھی ہو, علاقہ کسی کا بھی ہو, بلکہ سچائی تو یہ ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم صرف قوم مسلم نہیں, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. کوئی بھی پارٹی ہو, اگر کوئی سچائی کا علم لے کر اٹھتا ہے باطل کے خلاف تو لوگ کہتے ہیں یہ حسینی فکر والا معلوم. حسین ایک یونیورسٹی کا نام ہے جس میں ایک علم نہیں سکھایا جاتا بلکہ کئی قسم کے علوم و فنون اس بارگاہ ناز سے روشنی کی طرح چھن چھن کر اللہ اکبر وفاداروں کے سینے میں آ کر ان کے دل کو روشن کرتے ہیں. یہیں سے گفتگو شروع کی. فضائل امام پر آپ بات بارہا سنتے رہتے ہیں. تیزی کے ساتھ میں سفر کے کچھ گوشے بیان کرنا چاہوں گا. دیکھیں ایک بات غور سے سن لیں, یزید پر ہم لعنت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ قاتل حسین ہے, لیکن امام حسین نے اس دلیل سے تو یزید کو برا نہیں کہا. بہت اہم بات کرنے لگا ہوں, ذرا توجہ رکھیے. ہم سے اگر کوئی پوچھے یہاں سے لے کے وہاں تک بھائی یزید کیوں برا ہے, تو ہم یہی کہیں گے اس لیے برا ہے کہ اس نے اہل بیت کو تکلیف دی. علماء کی بھی توجہ چاہتا ہوں, ہم یہی کہیں گے وہ اس لیے برا ہے کہ اس نے امام حسین علیہ جدی علیہ السلام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی, خاندان نبوت کو تڑپایا, اس لیے وہ برا ہے. لیکن یہ دلیل امام حسین کی تو نہیں تھی. جس وقت انہوں نے یزید کے خلاف خروج کیا اس وقت تک تو اس نے قتل حسین نہیں کیا تھا نا. اس وقت تک تو وہ پیاسوں کو, وہ شہزادہ سرکار فاطمہ زہرا کو, شہزادگان سرکار فاطمہ زہرا کو پیاس میں تڑپانے والا اس وقت تو نہیں تھا جس وقت امام اس کے خلاف کھڑے ہوئے. بڑی توجہ کی بات ہے, بات تو پرانی ہے لیکن اس کو ایک سنجیدگی سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. میں اپنی اسلامی رشتے کی ماں بہنوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں. بس یہی موضوع جو پوسٹر میں دیا گیا ہے یہی اصل محل استشہاد ہے جو بولنے لگا. حسین پاک یزید کے خلاف کیوں نکلے, اس لیے تو نہیں کہ اس نے حسین پاک کو قتل کیا تھا. یہ تو بعد میں ایسا ہوا کہ اس نے قتل کیا تو آج ساری دنیا کہتی یزید قاتل ہے, یزید ملعون ہے, یزید نے ایسا کیا, یزید نے ایسا کیا, یزید نے ایسا کیا. لیکن حسین کی کیا دلیل ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر کہ یزید کو وہ اس یزید کے خلاف کیوں کھڑے ہوئے. حسین اعظم کی یہ دلیل نہیں تھی کہ وہ حسین کا قاتل ہے یا اہل بیت کا قاتل ہے. معاف کیجئے گا, ہم نے بات کی دلیل تو لے لی لیکن امام حسین کی دلیل چھوڑ دی. پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں. امام حسین کی جو دلیل تھی ہم نے اس کو چھوڑ دیا. امام حسین نے جس وجہ سے یزید کے خلاف خروج کیا تھا ہم نے اس دلیل کو پر غور ہی نہیں کیا. ہم نے اس لیے یزید پر لعنت کی وہ قاتل اور وہ ہے مستحق لعنت.
حضرت سرکار مخدوم مشرف جہانگیر سمدانی کا قول ہے، سرکار غوث العالم تارک السلطنت فرماتے صاحب لطائف اشرفی نے لکھا، مخدوم پاک نے یزید پر لعنت کرنے کے حوالے سے پورا رسالہ لکھا اور ایک جملہ تحریر فرمایا، وہ مسلمان کیسا ہے جو یزید پر لعنت نہ کر سکے؟ یزید تو ہے مستحق لعنت، بات اس پر نہیں کر رہا، بات اس پر کر رہا ہوں کہ اس کا بائیکاٹ کرنے کے لیے حسین نے کیا دلیل پیش کی تھی۔ حسین پاک نے یہ کہا تھا یزید فاسق ہے، شرابی ہے، اس لیے میں اس کو امام نہیں تسلیم کرتا۔ یزید جواری ہے، اس لیے وہ اپنے اس فسق سے اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ یزید کی نگاہ میلی تھی، بندریوں کا ناچ نچواتا تھا، اور بھی بہت سارے عیوب اس میں تھے۔ میرا موضوع یزید کی ذات نہیں ہے، لیکن آپ کو سمجھانا ہے کہ حسین کی کیا دلیل کہ وہ نماز چھوڑ کے پڑھتا تھا۔ یہ بھی روایتوں میں ایسا نہیں کہ کبھی نہیں پڑھتا تھا یزید، بلکہ یزید کی تاریخ میں تو لکھا ہے کئی جگہ اس نے خطبے دیے ہیں کھڑے ہو کر۔ کربلا کے پیغام کو ہرسور والوں سمجھو، نماز چھوڑ کر پڑھے تو حسین خلاف کھڑے، شراب پیے تو حسین خلاف کھڑے ہیں، جوا کھیلے کوئی تو حسین خلاف کھڑے ہیں، بدریوں کا ناچ دیکھے اور دکھوائے تو حسین خلاف کھڑے ہیں۔ منہیات شرعیہ، جن چیزوں کو شریعت نے منع کیا ہے ان کو وہ جائز ٹھہرائے تو حسین اس کے خلاف کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں اس کو لیڈر نہیں مانوں گا، میں اس کو قائد نہیں مانوں گا، میں اس کو امام نہیں مانوں گا، میں اس کو قوم مسلم سپرد نہیں کروں گا۔ یہ ہے فکر حسین۔ الیکشن کے موقعوں پر دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ تلک لگا کر فوٹو لگا دینا حسینیت ہے؟ اپنی بیویوں کو بے پردہ کر کے ووٹنگ کے نام پر بینر کی زینت بنا دینا یہ حسینیت ہے؟ چند روپیوں کے چکر میں شرابیوں کے برابر کھڑے ہو کر فوٹو کھنچوانا یہ حسینیت ہے؟ جھوٹی عزت اور جھوٹی شہرت کے لیے مصلحت کا نام دے کر شریعت مطہرہ کا مذاق بنانے والوں کو اپنا لیڈر بنانا شریعت ہے؟ یہ حسینیت ہے؟ حسینیت کیا ہے؟ جہاں برائی دیکھو کم سے کم اتنا کرو کہ اپنے قدم پیچھے لے لو کہ ہمیں ایسی عزت و شہرت کی ضرورت نہیں جو حضور کی شریعت کے خلاف جا کر حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہے حسینیت۔ ہمیں ایسے وقار کی ضرورت نہیں ہے جو رسول گرامی کی سنت مبارکہ کا مذاق اڑا کر حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہے حسینیت۔ خواہ وہ وقت کا پردھان منتری کیوں نہ ہو اور آپ کے قریب بلا کر بٹھایا جائے اور کہا جائے کہ صاحب آپ کو فکر مصطفیٰ میں کچھ امینڈمنٹ برداشت کر لینا ہے اور کچھ مداخلت کے ساتھ آپ مصلحت کے نام پر تھوڑا سا ڈاؤن ہو جائیے۔ اس ڈاؤن ہونے کو چاپلوسی کہا جا سکتا ہے، حسینیت نہیں کہی جا سکتی۔ آپ کہیں گے صاحب بھیڑ بہت ہے اس طرف، کربلا میں بھیڑ کدھر تھی یہ بھی دیکھ لیں۔ 22,000 کے سامنے 72 کھڑے تھے۔ حسین نے فرمایا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، بھیڑ ادھر زیادہ تھی اس لیے میں نے جناب والا سرنڈر کر دیا۔ یہ بھی وضاحت کروں، رخصت اور ہے، عزیمت اور ہے۔ رخصت اور ہے، عزیمت اور ہے۔ رخصت اور ہے، عزیمت اور ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے، مسجد میں اعتکاف کی نیت سے کھانا رخصت ہے، لیکن عزیمت یہ ہے کہ نہ کھائے۔ سمجھ میں آپ کو آگئی بات؟ رخصت اور عزیمت کا فرق کیا ہے؟
حضرت مفتی اعظم راجستھان علیہ رحمہ قصہ بیان فرمایا کرتے تھے، بلکہ ان کا ایک قول بھی پڑھ دوں، جب بھی بارش آتی ہے تو مجھے مفتی صاحب یاد آ جاتے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے، اور بھی بہت بزرگوں کا قول ہے، پڑھا بھی ہے میں نے، لیکن چونکہ مدت ہو گئی حضرت کے نام سے منسوب کر کے پڑھ رہا ہوں، حضرت سے سنا بھی ہے۔ فرمایا کرتے تھے جس محفل میں تھوڑی دیر بارش آ کے تھم جائے سمجھو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ یہ میرا قول نہیں ہے، ایک صاحب اوصاف ولایت۔ ارے بند کر دی۔ آگے بڑے تیزی کے ساتھ جو میں قول لا رہا تھا، کس بات پہ لا رہا تھا، کیا بات چل رہی تھی؟ ماشاء بھیا صاحب نے بچا لیا، جو ہے آپ کی۔ ہاں، فرمایا کرتے تھے حضرت محدث اعظم ہند علیہ رحمہ، حضرت مدنی میاں کے والد گرامی اور حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ دونوں تشریف لائے تھے۔ اور بھی جگہوں کا یہ قصہ ہو سکتا ہے، لیکن جودھپور کی مسجد کا یہ قصہ، لوگوں نے دودھ پیش کیا مفتی اعظم ہند کو، تو حضرت حجرے میں چلے گئے، مسجد سے باہر چلے گئے، باہر میرا بنا تھا۔ محدث اعظم ہند علیہ رحمہ کو پیش کیا تو انہوں نے ممبر پہ بیٹھے بیٹھے پی لیا، تو لوگوں نے ادب کے دائرے میں محدث صاحب علیہ رحمہ سے عرض کیا، حضور مفتی مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ نے تو منع کر دیا، وہ حجرے میں چلے گئے، وہاں جا کے پی لیا، آپ نے پی لیا۔ محدث اعظم نے فرمایا تھا، سبحان اللہ، وہ مسجد سے باہر جا کے پی رہے ہیں یہ ان کا تقویٰ ہے، اور میں مسجد کے اندر پی رہا ہوں یہ انہی کا فتویٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ عظیمت یہ ہے کہ مسجد کے باہر جا کے پیا، اور رخصت یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت سے سمجھ آ گئی۔ رخصت اس دور میں ایسی بنی، کنڈیشن وہ دور ایسی کی جان بچانے کے لیے لوگ کربلا نہیں آئے، بہت سے لوگوں نے، بہت سے اہل وفا نے، اہل ایمان نے، تابعین نے یزید کے سامنے سرنڈر کیا تھا، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ ان کو برا اس لیے نہیں کہا جاتا کہ انہوں نے رخصت پر عمل کیا، بہت احتیاط کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور علمی بات کر رہا ہوں، لیکن حسین صاحب رخصت شخص کا نام تو نہیں تھا، حسین تو عظیمت کی ایک داستان رقم کرنے والے مورخ کا نام ہے۔ اسی لیے امام حسین نے یہ سوچ دی کہ اگر دین میں کچھ تبدیلی کی جائے، میں آگے نہیں بڑھوں گا تو پھر کون آگے بڑھے گا؟ گلشن میرے نانا کا ہے، باغ ہمارے لوگوں نے کھلایا ہے، لہلہایا ہے، اس کو یوں ہی مرجھا جانے دوں، یہ حسین کا ڈی این اے برداشت نہیں کرتا۔ اسی کو ادیب رائے پوری نے اپنے حساب سے کہا، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے، سارے جواب ریت پر عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ پیاسا کہوں حسین کو اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، آل بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرے آب کے بغیر، اتنے گلاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح، رنگ و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے، ہر ایک گلاب ریت پر آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ہے۔ عظیمت پر عمل کیا امام عرش مقام نے، لیکن دنیا کو بتایا کہ رخصت پر عمل کر کے خود کو سیٹسفائی کر لینا وہ راستہ اور ہے، حسین ابن علی کی شان اور عظمت اور۔ امام عرش مقام نے بات میں یہی کر رہا تھا، اور اسی کو سمجھیے، اور یہی پیغام کربلا ہے کہ حسین نے یزید پلید کے خلاف جو خروج کیا تھا، اگر وہ اوصاف، جملہ بڑا ہے لیکن توجہ سے سنیے گا، اگر وہ برائیاں ہم میں اور آپ میں پائی جا رہی ہیں تو ہم بھی اس بات سے ڈریں کہ کہیں حسین قیامت میں ہمارا خروج بھی نہ کروا۔
وہ بندریاں نچواتا تھا، ہمارے یہاں عورتیں ناچ رہی ہیں۔ لیکن اس کے خلاف جاتے ہوئے بڑے بڑے ذی ہوش لوگ بھی کہتے ہیں نہیں مولانا تھوڑا سا نرمی رکھیں۔ یہ بدھی جیوی لوگ حسین کے سامنے ہوتے تو ان کو بھی سمجھاتے کہ یوں نہ کریں یوں کریں۔ شرابی کے ساتھ لوگ تعلقات منقطع نہیں کرتے، حالانکہ میری ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جو شرابی کی مدد کرے گا، شراب پیے ہوئے شخص کی مدد کرے گا شراب پینے پر یا کسی اور طریقے سے، فرمایا قیامت میں اسے اندھا کر دیا جائے گا اور اس کا کوئی بھی عذر نہیں سنا جائے گا، کوئی بہانے نہیں، نو کمنٹ، سیدھے جہنم میں، یا جہنم نہیں تو کم سے کم اندھا کر دیا، اللہ کی پناہ اس کے عذاب سے۔ غور کرنے کی بات یہی ہے، آج ہم جو اتنی برائی کی دہلیز تک پہنچے، یہی وجہ ہے کہ یزیدیت آج سر اٹھا رہی، آج پھر کسی شبیر ابن علی کی ضرورت ہے، آج پھر کسی حسین ابن علی کی ضرورت ہے، مگر اب تاجدار کربلا تو اپنے جسم و جسمانیت کے ساتھ آنے سے رہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ کون رسم شبیری ادا کرتا ہے، بس کھیل اتنا سا ہی ہے اور کوئی لمبا چوڑا نہیں۔ دین میں مداخلت اس دور میں بھی ہو رہی تھی، کچھ چیزوں کو ماننا نہ ماننا اس دور میں بھی ہو رہا تھا، لیکن حسین پاک نے چارج سنبھالا اور دنیا کو بتایا، مجھے معلوم ہے میں شہید ہو جاؤں گا کیونکہ میرے نانا نے مجھے بچپن میں بتا دیا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن پھر بھی حسین کے پائے سے بات میں لغزش نہیں آئی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے میرے نانا کی شریعت پہ یہ بھی ہے، جو بندہ، ایک جملہ اور سن لیجیے، جو بندہ اللہ پاک کے لیے جتنی ذلت اٹھاتا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ جی سن رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا حسین، ماشاءاللہ سن رہے ہیں۔ اب سن لیجیے جملہ بھی، دین کے کام میں مشقتیں آتی ہیں، قانون کیا ہے؟ جو بندہ اللہ اس کے رسول کے لیے جتنی ذلت اٹھاتا ہے، اللہ قیامت میں اسے اتنی عزت کے ساتھ اٹھائے گا، اتنی عزت کے ساتھ اٹھائے گا۔ سرکار امام عرش مقام کی شہادت سب سے زیادہ کیوں بیان کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ جتنی مصیبتوں اور جتنی تکلیفوں کے ساتھ ان کی شہادت ہوئی ہے، دنیا میں کوئی ایسا شہید نہیں ہے کہ اتنی تکلیفوں کے ساتھ اس کی شہادت ہوئی ہو۔ ہاں بہت سے شہید ہوئے ہیں، ان تمام شہیدوں پر سلام، لیکن شہید کی شان یہ رہی اس نے زخم کھائے اور اپنی جان خداوند کریم کی بارگاہ میں سپرد کر دی، مگر کائنات کا یہ واحد شہید ہے جس کے جوان بیٹے کو اس کے سامنے شہید کر دیا گیا، 6 مہینے کے معصوم کے حلقوم میں نیزے اتار دیے گئے، جس کے سامنے جس کی بیٹی پیاس سے تڑپتی رہی، جس کے سامنے جس کے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا، جس کے سامنے جس کے بھائی کے بازو کاٹ کر شہید کر دیا گیا، جس کے سامنے جس کے بھتیجے کے وجود ناز پر اللہ اکبر تیروں کی برسات ہوئی۔ حسین واحد ایسا شہید ہے جس پر پانی بند کر دیا گیا 3 دن تک۔ حسین واحد ایسا شہید ہے جن کے خیموں کو جلا دیا گیا، جن کے گھر کی عورتوں تک پر جناب والا آگ کی برسات کی جانے لگی، یعنی خیمے میں آگ لگا دی گئی۔ جس حسین اعظم کی شہادت ہم اور آپ پڑھتے سنتے، غرض کے اتنی مصیبتوں کے سوا، اتنی مصیبتوں کے ساتھ، کسی کو اتنی تکلیف کے ساتھ شہید نہیں کیا گیا، اسی لیے امام حسین جتنا ذکر کسی اور کا نہیں ہوتا، بلکہ شاعر دربار بیت پیر نصیر الدین نصیر نے کہا کوئی بھی دور ہو تو ہی امام غم ٹھہرتا ہے، غم شبیر تیری شان یکتائی نہیں جاتی۔ برادران ملت اسلامیہ، حسین پاک نے کیا کیا؟ اگر ہم پیغام شہداء کربلا سنتے ہیں، حسین یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں، تو ہمیں ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔
اگر صرف ذکر حسین تک رہے، خوش نصیبی ہے یہ بھی چونکہ ہر شخص کو ذکر حسین نہیں ملتا، لیکن فکر حسین بھی ہماری اور آپ کی زندگی میں آنی چاہیے۔ آپ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور بات کو تیزی سے آگے لے جا کر اختتام کی سرحدوں تک لے کر جاتا ہوں۔ دیکھیں آپ عظیمت کی داستان رقم کرنے کے لیے حضرت سید الشہداء، شہزادہ گلقبہ، شہید ظلم و جفا، تاجدار کربلا، سرکار امام حسین علیہ جدی علیہ السلام مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر نکل پڑے۔ امام مسلم کا خط آ گیا کہ ہاں سب ٹھیک ہے، تشریف لے آئیے، نکل پڑے۔ راستے میں کئیوں سے ملاقاتیں ہوئی، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا مت جائیے، اس لیے کہ بنو امیہ کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں ان کے ساتھ ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں، مت جائیے۔ ابن عباس نے منع کیا مت جائیے، ابن زبیر نے منع کیا مت جائیے، ابن عمر نے منع کیا مت جائیے۔ امام اشمقام علیہ جدی علیہ السلام کو پتا تھا کہ کیا ہونا ہے، چونکہ حضور علیہ السلام سے علم ملا، پھر باب العلم کا بیٹا ہے، پھر حسن نے وصیتیں کی، کیا ہونا ہے سب امام کو پتا ہے۔ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھتا ہوں۔ فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا حال ہے، اس نے کہا میں تو یہی کہوں گا حضرت آپ کوفہ مت جائیں، اس لیے کہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں، انہوں نے آپ کے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے بھائی حسن پاک کے ساتھ وفا نہیں کی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کے ساتھ وفا کریں گے۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ ابن زیاد یا یزید کے جو بھی کمانڈر ہیں ان کو باہر نکال کر آپ کو بلاتے ہیں تب تو آپ جائیے، اگر نہ تو پھر آپ تشریف مت لے جائیے۔ بہت سی باتیں امام عرش مقام سے ہوئی، اور یہاں تک چلتے چلتے اون و محمد حضرت زینب کے بیٹے اپنے ماموں کو اپنے بابا عبداللہ ابن جعفر طیار کا خط لا کر دے رہے ہیں۔ حضرت جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ جو حضرت زینب کے شوہر ہیں، حضرت امام حسین کے بہنوئی ہیں، ان کا خط لا کے دیا کہ حسین جہاں ہیں وہیں ٹھہر جائیں، بیوی بچوں کو لے کر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کربلا کی طرف نہ جائیں، کوفہ کی طرف نہ جائیں۔ امام عرش مقام علیہ جدی علیہ السلام نے ان کا خط پڑھا، پاس میں رکھا۔ ادھر عبداللہ ابن جعفر نے عمر بن سعید جو مکے کا گورنر تھا اس کے پاس جا کر کہا کہ حسین کو روکنے کی کوئی ترکیب کرو کہ وہ تشریف نہ لے جائے۔ اس نے کہا کہ آپ جو کہیں وہ میں کروں۔ مکہ کے گورنر سے عبداللہ ابن جعفر نے کہا تو ایک خط لکھ دے حسین پاک کے نام اور یہ ضمانت دے دے کہ آپ آئیں، آپ کی عزت افزائی میں کروں گا، آپ مکہ چھوڑ کے نہ جائیں۔ اس نے ابن جعفر کی بات رکھی اور اپنے خط لکھا، اور اپنے بھائی کے ساتھ عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ وہ خط امام حسین کی طرف روانہ کیا۔ حضرت امام حسین علیہ جدی علیہ السلام نے جب خط پڑھا، ظاہر بات ہے کہ عقل تو کہہ رہی ہے کہ ہر چیز تو منع کر رہی تھی تو پھر کیوں جائیں۔ خوب سارے سوالات کا ایک جواب، حالانکہ ہر شخص کو امام نے اپنے مطابق، اپنی شان کے مطابق جواب دیا، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن جو اپنے بہنوئی کو جواب دیا میں سمجھتا ہوں تمام جواب پر وہ جواب بھاری تھا۔ ایک تو وہ سگے بہنوئی تھے، دوسرا گورنر مکہ کا خط لے کر آئے تھے، تیسرا وہ دلیل کے طور پر مکہ کے گورنر کے بھائی کو ساتھ لائے تھے۔ تو حضرت امام حسین نے کہا عبداللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، توجہ ہے آپ کی، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور جب تک اس کی تعبیر پوری نہیں ہو جائے گی، جب تک وہ خواب پورا نہیں ہو جائے گا تب تک میں رکنے والا نہیں ہوں۔ عبداللہ بن جعفر نے کہا کیا تھا اس خواب میں؟ کہا حضور نے کچھ فرمایا ہے مجھے، میرے نانا نے کچھ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن جعفر پوچھنے لگے بتاؤ خواب کیا ہے؟ امام عرش مقام نے کہا کسی کو نہیں بتایا ہے میں نے روئے زمین پر، اور بتاؤں گا بھی نہیں یہاں تک کہ اس خواب کو پورا کر جاؤں۔ یہ کہہ کر امام حسین وہاں سے آگے روانہ ہوا۔ اور بھی کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ راستے میں حضرت قیس بن مسہر کو حضرت سرکار امام حسین نے فرمایا جاؤ اور جا کر کوفے والوں کو اطلاع دو کہ حسین ابن علی تشریف لا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی تک آپ کو امام مسلم کی شہادت کا علم نہیں ہے۔ تھوڑی دور آگے گئے تو آپ کو یہ خبر مل گئی کہ حضرت امام مسلم شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
آپ کے ایک دو اور قاصد تھے، ان کا نام بھی آیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے، ہانی بن عروہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام عرش مقام نے قافلے کی طرف منہ کیا، چہرہ مبارک فرمایا۔ مسلم بن عقیل کے تمام بھائیوں نے کہا، بنو عقیل نے، ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہم اب تو کوفہ جائیں گے ضرور، پلٹیں گے نہیں۔ حضرت امام نے فرمایا مسلم کے بعد زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس طرح کی باتیں ہوئیں اور سرکار امام عرش مقام علی جدی علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ راستے میں ترماح بن عدی سے ملاقات ہوتی ہے، یہ ملاقات بڑی اہم ملاقات ہے۔ ترماح بن عدی نے سرکار امام عرش مقام کو ایک مشورہ دیا اور کہا حضور آپ ادھر نہ جائیں، اس لیے کہ مجھے ان لوگوں کی وفا پر شک ہے، اس لیے کہ وہ کوفی ہیں، انہوں نے وفا نہیں کی مولا کائنات سے، امام حسن پاک سے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی نہ جائیں۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں، بلکہ اس وقت حر بن یزید ریاحی کا وہ 1000 کا لشکر حر کا آ چکا تھا۔ امام حسین علیہ جدی علیہ السلام نے پہلے تو سوچا کہ یہ کوئی کھجور کا پیڑ ہے کیا، لوگوں نے کہا نہیں حضور یہ کوئی آ رہا ہے۔ سرکار امام حسین کے وہ لشکر قریب ہوا، دیکھا 1000 لوگ موجود ہیں اور 1000 لوگ حر کی صدارت میں، کمانڈری میں امام حسین کے پاس آئے۔ حر نے کہا کہ میں ابن زیاد کی طرف سے آیا ہوں، سلام کلام ہوا اور کہا میں ابن زیاد کی طرف سے آیا ہوں، مجھے حکم یہ ہے کہ میں آپ کو آگے نہ بڑھنے دوں۔ حضرت سرکار امام حسین پاک نے فرمایا تو مجھے روکے گا؟ کہا میں آپ کو روکوں گا۔ سرکار امام عرش مقام نے جلال میں فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے، یہ عرب کا مقولہ ہے، تیری ماں تجھ پر روئے، ہم جس کو اپنے انداز میں کہتے ہیں تیری ایسی تیسی، تو مجھے روکے گا؟ حضرت امام حسین نے جلال میں فرمایا تجھ پر تیری ماں روئے تو مجھے روکے گا؟ حضرت سرکار مصطفیٰ کریم کے اس نواسے کے جملے کو جب حر نے سنا، ابھی حر ابن زیاد کے کمانڈر کی حیثیت سے آئے ہیں لیکن دل میں جو ایمان ہے اس ایمان کو دیکھیں۔ حر نے پلٹ کر کہا تھا حضرت عرب میں کوئی اور شخص مجھے ایسا جملہ کہتا تو میں اس کو پلٹ کر جواب دے دیتا کہ تجھ پر بھی تیری ماں روئے، مگر آپ کی ماں تو سرکار فاطمہ زہرا ہے، آپ کی ماں تو نبی کی بیٹی ہیں، آپ نبی زادے ہیں، اس لیے میں آپ کے لیے یہ جملہ تو کم از کم نہیں کہہ سکتا۔ یہ حر کا پہلا بہترین جواب تھا، میں سمجھتا ہوں، بلکہ میں نے کئی تقریروں میں کہا ہے حر کے جہنم سے نکلنے کے اسباب میں یہ 2 چیزیں بہت زیادہ روشن نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے سیدہ کی تکریم کی، اور دوسرا یہ کہ جب ظہر کا وقت ہو گیا امام حسین نے پوچھا حر اپنی جماعت الگ کرو گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ اس وقت حر نے کہا تھا حضور آپ کے ہوتے ہوئے میں کسی کو امام نہیں مانتا، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ 2 ایسے فیصلے جناب حر کے تھے، میرا عشق کہتا ہے کہ ان کو جہنم سے آزادی انہی 2 فیصلوں کی بنیاد پر امام پاک سے وفا کرنے کا انہیں جناب والا شرف حاصل ہوا۔ تیزی کے ساتھ بات آگے بڑھاتا ہوں، قصہ تو بڑا لمبا ہے اور بہت تفصیل طلب ہے، لیکن تیزی کے ساتھ برکت دینے کے لیے قصہ پڑھ رہا ہوں۔ سرکار امام عرش مقام علی جدہ علیہ السلام کو ترماح ابن عدی کہنے لگے حضرت یہ تو 1000 کی فوج ہے، اس سے مقابلہ کرنا آسان ہے، میں کوفہ سے نکلتے وقت اتنا بڑا لشکر دیکھ کے آ رہا ہوں کہ اتنا بڑا لشکر میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، وہ آپ کی طرف آنے کے لیے تیار ہے، اس لیے یا تو انہی سے لڑ کر ہم کسی اور طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! سرکار مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے اس وفادار نے اور بھی بہت ساری باتیں کی، بلکہ ابن عدی نے یہ کہا یہاں قریب میں چلیے ایک آجا پہاڑ ہے، ادھر چل جاتے ہیں، وہاں بہت بڑے بڑے بادشاہ بھی ہمیں مطیع و فرما بردار نہیں کر سکیں گے، وہاں کا پورا قبیلہ آپ کے خطے میں ہوگا، آپ کے وفاداروں میں ہوگا، آپ جب تک چاہیں گے وہاں رہیں گے، اور پھر جب آپ فرمائیں گے تو 20,000 قبیلہ بنو طے کے لوگ میں آپ کو لا کر دوں گا اور وہ اس وقت تک آپ کے لیے لڑتے رہیں گے، 20,000 کی فوج آپ کی تیار کروں گا تاکہ کوئی شخص آپ کے سامنے سر نہ اٹھا سکے، اور بھی بہت سارے مشورے انہوں نے دیے۔ امام حسین نے کہا اللہ تمہیں اجر دے رسول اور آل رسول کی محبت پر، لیکن ہم رک نہیں سکتے، ہمیں آگے جانا ہے۔ اور اختصار میں بات کروں، ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ حر نے کہا تھا حضرت رات میں چلے جائیں کدھر، میں نہیں روکوں گا، صبح ابن زیاد کو دیکھ لیں گے کیا جواب دینا ہے۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ امام حسین پاک گئے نہیں،
تاریخ کی ایک دو روایت اس طرح بھی ملتی ہے کہ امام پاک نے رات کو ہی سفر شروع کر دیا۔ جب رات کو سفر شروع کیا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس کو بائی پاس کر کے میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ امام اشمقام علی جدہ علیہ السلام نے بہرحال سفر کیا۔ قیس بن مسہر جن کا نام میں نے لیا تھا، ایک ایسا جانباز تھا، حضرت امام نے اسے کوفہ بھیجا تھا کہ جاؤ کوفہ والوں کو بتاؤ کہ ہم آ رہے ہیں۔ چونکہ کوفہ والوں نے 150 خط بھیجے تھے اور غور کے سامنے امام حسین نے 150 خطوط نکال کے دکھائے اور نے کہا حضرت مجھے نہیں پتا کہ آپ کو بلایا گیا ہے، باقی کے منظر کا مجھے علم نہیں ہے، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ مجھے کہا گیا حسین آ رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ روک لینا، آنے نہیں دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح کی باتیں ہوئی۔ سرکار امام عرش مقام علی جدہ علیہ السلام کا یہ قاصد، چونکہ ابن زیاد نے ناکہ بندی پہلے کرا دی تھی، حضرت قیس جیسے ہی کوفہ کے قریب پہنچے تو ابن زیاد کے فوجیوں نے حضرت قیس کو قید کر لیا، اور قید کرنے کے بعد ابن زیاد کے پاس لے کر چلے گئے، اور جب ابن زیاد کے پاس لے کر چلے گئے تو عبید اللہ ابن زیاد کی کنڈیشن یہ ہے کہ قیس بن مسہر کو سامنے کھڑا کیا اور کہا چھت پہ کھڑا ہو جا، اور چھت پہ کھڑے ہو کر رسول پاک علیہ السلام کے نواسے امام حسین ابن علی کو معاذ اللہ جھوٹا کہو الامان والحفیظ اتنا کہنا تھا۔ قیس کو لے جا کر کوفہ کے گورنمنٹ ہاؤس کی چھت پہ چڑھایا گیا اور کہا حسین کی تکذیب کیجئے معاذ اللہ۔ اس مرد مجاہد نے کھڑے ہو کر کوفہ کے گورنمنٹ ہاؤس پر کہا عبید اللہ ابن زیاد کذاب ہے، اس کا باپ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، اس کا باپ جھوٹا ہے، سلام ہو حسین ابن علی پر، آل حسین پر، خاندان حسین پر، یہ وہ نبی کے نواسے ہیں، وہ سیدہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ کوفہ والوں حسین تمہاری طرف آ رہے ہیں، ان کا استقبال کرنا، اپنی جان لٹا دینا مگر حسین سے وفا کرنا۔ اللہ اکبر، یہ وفادار شخص، اس کو کہتے وفاداری، جان گلے تک آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد نے کہا حسین کا نام لیا تو اوپر سے نیچے گروا دوں گا، لیکن اور جا حسین کو برا کو، لیکن اس بندے بے مثل نے کھڑے ہو کر امام نے جو ان کو پوزیشن عطا کی تھی، جو پیغام بھیجنے کے لیے کوفہ والوں کو کہا تھا، اس بندے بے مثال نے اس پیغام کو بھی پہنچایا اور پہنچا کر شہادت کو گلے لگایا۔ جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد کو برا کہنا شروع کیا، ظالم و جابر کہنا شروع کیا اور امام حسین کی عظمت کے نعرے لگانے لگے، اوپر سے ان کو دھکا اتنی زور سے دیا گیا کہ قیس کی ہڈیاں الامان والحفیظ چور چور ہو گئیں۔ امام مسلم، حضرت سرکار امام مسلم کی شہادت کے بعد قیس بن مسہر کی بھی شہادت ہو گئی۔ حضرت امام عرش مقام کو بتایا گیا، قیس کی شہادت ہو گئی، مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو گئی، اور ہانی ابن عروہ کی شہادت ہو گئی۔ شہادتوں کو گرایا گیا، امام نے قافلہ روک دیا، اور قافلہ روک کے چونکہ امام حسین کے جانے سے آس پاس کے کئی لوگ بھی ساتھ ہو گئے، سرکار امام نے ایک مقام پر کھڑے ہو کے فرمایا بھائی دیکھو جو لوگ ادھر ادھر کی بستیوں سے ہمارے ساتھ آ گئے ہیں وہ جا سکتے ہیں، اس لیے کہ کوفہ والوں کی بدعہدی سامنے ہے۔ انہوں نے ہمیں بلایا، خط بھیجے کہ آپ آئیے ہم آپ پر جان قربان کریں گے، آپ آئیے ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ آئیے ہم آپ کے رہتے ہوئے یزید کے کسی گورنر کو نہیں مان سکتے، آپ رسول کے بیٹے ہیں، آپ آل رسول نے تشریف لائیں، آپ نہیں لائیں گے تو کون تشریف لائے گا؟ اس طرح کہہ کر امام کو بلایا گیا۔ امام فرماتے ہیں لیکن اب ان لوگوں نے بدعہدی کی ہے، اب وہ میرے خون کے پیاسے ہو گئے۔ کیوں؟ دینار، درہم اور موت کا خوف۔ کوفیوں نے بلایا تھا امام حسین کو، لیکن ابن زیاد نے کسی کو پیسہ دیا، ابن زیاد نے کسی کی گردن پر تلوار رکھی، ابن زیاد نے کسی کے سامنے کسی کو قتل کیا، یعنی کسی کو جان کی دھمکی دے کر، کسی کو مال دے کر حسین کے خلاف کھڑا کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امام نے خطبہ دیا، سارے خطبوں کو پڑھیے اٹھا کر دل روتا ہے کہ امام نے کس شان کے ساتھ خطبے دیے، لیکن ہر خطبے میں حسین نے صرف اللہ رسول کی بات کی اور بار بار یہ کہا ہے میں اپنے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، میں خود سے نہیں آیا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے۔ اور لوگوں کے ظلم و ستم کے حوالے سے خطبے میں گفتگو رہی۔ غرض کے امام عرش مقام علی جدہ علیہ السلام کا سفر چلتا رہا،
چلتا رہا، کچھ دن اور بھی ساتھ رہے، یہاں تک کہ ایک زمین آئی، بہت اختصار سے بات کر رہا ہوں۔ اس زمین پر خدا کی شان، راستہ یوں سمجھے ایک مثال کے طور پر، یہ راستہ کوفہ جا رہا ہے اور یہ راستہ کربلا جا رہا ہے۔ روٹ چینج ہو گیا ایک مقام پر آ کر، اس کی وجہ کئی لکھی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ رات میں سفر کر رہے تھے، دوسرا یہ کہ غور نے کہا کہ ہم ادھر سے داخل نہیں ہونے دیں گے، لڑائی کرنی پڑے گی، آپ ادھر نکل جائیے کسی طرح۔ اور بھی بہت سی وجہیں لکھی گئیں، بلکہ سچائی یہ ہے کہ حضرت امام حسین نے خواب دیکھا تھا، اور ایک خواب یہ تھا کہ جس کی تعبیر، جس کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے، کہنے والا کوئی کہہ رہا ہے لوگ سفر کر رہے ہیں یہاں تک کہ موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ حضرت امام عرش مقام علیہ جدی علیہ السلام کا قافلہ اور آگے گیا۔ بہت اختصار سے عرض کروں تو کربلا کی زمین پر امام عرش مقام اترے، کہا یہاں پانی بھی قریب ہے، اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہا کربلا ہے۔ ہاں، ہذا موضوع کرب و بلا، یہ کرب اور بلا کی جگہ ہے۔ زمین پر اترے، زمین کو دیکھ کر پہچان گئے کہ یہی ہمارا مقتل ہے، اسی لیے فرمایا یہی ہماری آخری آرام گاہ ہے، یہی ہمارے قتل ہونے کی جگہ ہے، یہی ہمارے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے، اس لیے سواریاں روک دو، سامان اتار دو۔ سامان اتار دیے گئے۔ حضرت مولا علی نے نینوا کے قریب اس جگہ پر کھڑے ہو کر برجستہ یہاں تک نشاندہی فرمائی تھی اپنی زندگی میں کہ یہاں مسافروں کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں خیمہ لگے گا، یہاں شہادت ہوگی۔ بہت سی پیشین گوئیاں تھیں، بلکہ زہیر بن قین البجلی کی ملاقات کا قصہ چھوٹ گیا۔ زہیر بن قین حج کر کے پلٹ رہے تھے، خیمہ دوسرا دور تھا، امام حسین کا خیمہ دور تھا۔ ان کو امام حسین نے بلوا بھیجا تو ان کو تھوڑا سا برا لگا کہ یار مجھے بلوایا، اچھی عمر کے تھے، مجھے بلوایا، ان کو اچھا نہیں لگا۔ لیکن سرکار امام عرش مقام کے پاس بہرحال بلانے کا خیال کرتے ہوئے، نسبت کا خیال کرتے ہوئے وہ اٹھ کے گئے اور امام حسین کے خیمے میں گئے، اور جیسے ہی پورا اسٹیٹس انہیں پتا چلا، پورا ماحول جیسے ہی پتا چلا، معلوم انہوں نے کیا کیا؟ وہ زہیر جو اٹھ کے آنے کو تیار نہیں تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا جاؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم کسی اور سے شادی کر لینا۔ اپنے ساتھیوں کو کہا جاؤ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، جو رہنا چاہے وہ رہے، جو جانا چاہے وہ جائے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اب اس سے آگے صرف موت کا سفر ہے، اور میں حسین ابن علی کے ساتھ اس وقت تک رہوں گا جب تک کہ میری جان میں جان موجود ہے۔ یہ زہیر بن قین البجلی کی ملاقات امام عرش مقام سے ہے۔ ایک نگاہ شاہ نے ڈالی، دل کی دنیا بدل گئی، اور سرکار زہیر حضرت امام حسین کے سپاہی بن گئے۔ بہرحال کربلا میں یہ قافلہ پہنچا 2 محرم کو۔ کتنے؟ 2 محرم کو امام کربلا میں آئے۔ ادھر ابن سعد ہے، جہنمی ابن سعد، جنتی باپ کا جہنمی بیٹا۔ اس لیے دنیا کے قصہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کربلا جو ہوئی ہے، یہ اصلاً جو یزیدی بنے لوگ